ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نصیب کے بارے میں بتائیے، کہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نصیب، قسمت اور تقدیر یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ یعنی بندہ دنیا میں جانے کے بعد کیا کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے سب کچھ جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان رہا تھا کہ بندہ دنیا میں جانے کے بعد کیا کیا کرے گا، کون سا عمل کرے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے اسی علم کو، جو بندے کے بارے میں علم تھا، لوح محفوظ میں قلم کو حکم دے کر لکھوا دیا۔ اسی کا نام تقدیر ہے، اسی کو نصیب کہتے ہیں، اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3319، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک سب سے پہلی چیز جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ چیز قلم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد قلم کو حکم دیا، اکتب، لکھ۔ تو پھر کیا ہوا؟ فجرا بما ہوا کائن الی الابد، اس قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہمیشہ ہمیش تک ہونے والا تھا۔ وہ لوح محفوظ میں وہ سارا کچھ محفوظ ہو گیا۔ اسی کا نام قسمت، تقدیر اور نصیب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5076 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جف القلم بما انت لاقن، تم جو کچھ کرنے والے ہو وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر قلم کو حکم دے کر لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اب اس جاننے سے اور لکھوا دینے سے بندہ مجبور نہیں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مریض ہے، اس کو کوئی بری لت ہے، بری عادت ہے، ڈرنک کرتا ہے مثلا، اور اس کی وجہ سے اس کی کڈنی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے اس نے اپنا سارا ماجرا کہا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھو، اگر تم ڈرنک نہیں چھوڑتے ہو تو 2 مہینے کے اندر تم مر جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا، بلکہ لکھ کر کے بھی کہیں رکھ دیا یا لکھوا دیا۔ اب اس نے پرہیز نہیں کیا، اپنا بچاؤ نہیں کیا، اور 2 مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ شخص دنیا میں نہ رہا۔ تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر جان رہا تھا اس لیے اس موت کا مجرم ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ تو جس طرح سے ڈاکٹر کے علم کی وجہ سے وہ مریض مجبور نہیں ہوا، اس مریض کو اختیار تھا، وہ چاہتا تو چھوڑ سکتا تھا، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ تو جس طرح ڈاکٹر کے علم کی وجہ سے وہ مریض مجبور نہیں ہوا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا ہے۔ بندہ پتھر نہیں ہے، بندہ روبوٹ نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار بخشا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں جن میں بندہ مجبور ہے، جیسے بندے کے ماں باپ کون ہوں گے، اس کی موت کہاں ہوگی، اس کی موت کب ہوگی، ناگہانی مصیبت کب آئے گی، اس میں بندے کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس میں بندے کو اختیار ہے۔ اس لیے کہ کسی کو کسی چیز سے منع اس وقت کیا جائے گا یا کسی کام کا حکم اس وقت دیا جائے گا جب اس میں کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ آپ کسی جانور سے نہیں کہہ سکتے کہ 1 گلاس پانی لا دو، پتھر سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو، کیونکہ اس میں کرنے یا نہ کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو کسی کام کو کرنے یا کسی کام سے رکنے کا حکم اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کے اندر کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کے اندر اختیار ہو۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار بھی دیا ہے۔ تو جب کوئی شخص اختیار کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اور برائی کرتا ہے تو اس کی بھرپائی اسے خود کرنی ہوگی۔ اچھائی کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ اجر سے نوازا جائے گا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت کی وجہ سے اور کسی وجہ سے اس نوشتے کو مٹا کر بہتر بھی کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ
کا फरमान है कुरान मजीद सूरह राद में आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, कि अल्लाह तबारक व ताला उस नविश्ते तकदीर को मिटाता भी है और उसमें बढ़ाता भी है, और उसी के हाथ में, उसी के कब्ज़े कुदरत में वो सारा उम्मुल किताब लौहे महफूज है। तो अगर कोई शख्स दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला मेहरबानी करके, अगर वो बुरा करने वाला होता है तो उस बुरा करने को अच्छा करने से बदल देता है। तो अल्लाह तबारक व ताला की मेहरबानी भी होती है। इसीलिए हमें अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करनी चाहिए और हमें अच्छा अमल करना चाहिए, इसलिए कि अच्छा अमल करना इस बात की पहचान है कि हमारे नविश्ते में, लौहे महफूज में हमारे हवाले से अच्छाई लिखी हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब सहाबे कराम के सामने उस नविश्ते तकदीर के बारे में, किस्मत के बारे में सहाबे कराम के सामने जिक्र फरमाया, तो सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह क्या हम उसी पर भरोसा ना कर लें और सारा अमल छोड़ लें? हुजूर ने फरमाया नहीं, अमल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल करने का हुक्म दिया है। लिहाजा बहुत से लोग, ख़ास तौर से कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि छोड़ो, पढ़ना क्या है, जो नसीब में होगा वही होगा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यही करने वाले थे और इसकी वजह से आप इम्तिहान में नाकाम होने वाले थे? आप कोशिश करें, और आपको इख्तियार दिया गया है। आप एक इंसान है, बाइख्तियार इंसान है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इख्तियार दिया है। आप अगर चाहें तो अच्छाई कर सकते हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो बुराई की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों सलाहियतें और दोनों कुव्वतें अल्लाह तबारक व ताला ने आपके अंदर रखी है। बंदे को अक्ल देकर, शऊर देकर छोड़ दिया गया है कि देखें बंदा क्या करता है। अगर ये मामला ना होता तो फिर न जन्नत बनाई जाती और न जहन्नम को वजूद बख्शा जाता। ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि बंदे को इख्तियार दिया गया है। वो बंदा जाने के बाद दुनिया में मेरा फर्मा बरदार बनता है या मेरा नाफरमान बंदा बनता है, उसे उसका इख्तियार है। अगर अच्छा बनता है तो उसके लिए जन्नत है, और अपने इख्तियार से बुराई करता है, शिर्क करता है, तो उसके लिए जहन्नम है।